میجورٹی آپ کے پیچھے، اکثریت آپ کے پیچھے، منسٹری آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دلوں میں اس گھر کی محبت اور معرفت ہے تو مان لو کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ہماری صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ جب اپنی مخلوق میں سے کسی سے محبت کرتا ہے نا، کسی کو چن لیتا ہے تو سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتا ہے، انی احب فلانا، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس کا اعلان کر۔ پھر جبریل امین آسمان پہ اعلان کرتے ہیں، پھر کائنات میں، اس دنیا میں، اس یونیورس میں اس بندے کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ہم اس طرح اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم اس طرح علی علی نہیں کرتے جس طرح یہ شیعہ کرتے ہیں۔ مولوی جی تو نہیں کرتا اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، تیری بھول ہے، تیری یہ مسٹیک ہے، تو نہیں کرتا۔ اللہ نے تیرے ناپاک غلیظ گندے دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ پاک ہستیوں کی محبت آ جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، میری بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات سنیں۔ یہ گھر میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی سن رہی ہیں، جس برتن میں انہوں نے اللہ کا نور ڈالنا، انہوں نے نور اس برتن کو مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہے اچھے طریقے سے، پھر اللہ کا نور اس میں انڈیلتی ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ نور کی خاصیت یہ ہے، علامہ صاحب، نور کی خوبی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں۔ آپ ایسا کریں، آپ برتن نہ دھوئیں، برتن نہ دھوئیں، اس میں روٹیاں ڈال دیں، اس میں ایپل ڈال دیں، مینگو ڈال دیں، یار کوئی بھی اور خوراک ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ برتن ہونا گندا، 150 سے زائد اہل سنت کی کتب سے انبار لگا دوں ہزاروں حدیث کے، یہ 14 کے 14 ہی اللہ کے نور سے۔ نہیں سمجھ رہی؟ تو پتا چلا قاری جی، حضرت جی، علامہ جی، مفتی جی، تو کہتا ہے تو اس طرح محبت نہیں کرتا اور تیرے غلیظ دل میں اللہ کے نور کی محبت آ کیسے سکتی ہے؟ اب اگلی بات سن لے۔ آپ کہتے ہیں اگر میں آپ سے غلاظت کی ڈیفینیشن پوچھوں، آپ سورہ توبہ پڑھیں، اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجس، جو مشرک ہوتا ہے نا وہ نجس ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کر لے، یہ عمل ہے شرک اور کرنے والا فاعل ہے مشرک۔ قرآن اور بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مشرک وہ ہے جو نجس ہو، جو پلید ہو، جو غلیظ ہو۔ اللہ نے بات شروع کی انما سے، کلمہ حصر، انما المشرکون نجس۔ اے ایمان والو سنو، مشرک نجس ہے، غلیظ ہے، گندگی کا ڈھیر ہے۔ مولا مشرک تو نجس ہے، تو یہ 14 ادھر بھی انما فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت۔ بڑی خاص بات ہے، جو سادات بیٹھے ہوئے قدم چوم کے، اس کا مطلب ہے اصل رولات نجس دا ہوا نا، وہ یارو نجس جس کے قریب آ جائے اسے مشرک کر دے، جس سے دور ہو جائے مصطفیٰ کی آل ہو جائے بولے۔ تو جب اصل مین ریزن ہے نجس، تو یہ نجس کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف نجس؟
یہ نجس کی بلا ہے یار. اللہ کہتا ہے بتایا تو ہے, آپ لغت کی طرف نہ جائیں, نہ لسان العرب اٹھائیں, نہ قاموس اٹھائیں, نہ مرجد اٹھائیں, نہ مفردات اٹھائیں. اللہ کہتا ہے بتایا تو ہے. مولا پھر بتا ذرا, منکرین کو پتہ چلے. فرمایا بتایا تو ہے, جو مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے. نہیں سمجھے؟ جو مصطفیٰ کی, حضرات آؤ نجس کی ڈیفینیشن بتاؤں. مولا تو نے کہا جو مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے. حافظ صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, حاجی صاحب ہے, قاری صاحب ہے. اللہ نے کہا مفتی ہو, علامہ ہو, فقیہ ہو, قاری ہو, حافظ ہو, جو مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو جائے یا جنہیں اہل بیت دور کر دے, کل بھی نجس سے آج بھی نجس ہے. ہوئے 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 ہوئے